تو ایک تیسرا اعتراض کیا جاتا ہے ان لوگوں کے نزدیک جن کے نزدیک صحابہ کرام کی جو ہے وہ تعداد 3 یا 4 ہے، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زاہد صحابی جو ہیں متورع، بڑی ان کی زہد و قناعت بڑی ان کی معروف ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی جو ہے وہ وطن بدر کر دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ جی بالکل، یہ بلکہ میں اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے جی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بخاری شریف کی، جی، جس سے ہم یہ جان سکیں گے کہ جناب عثمان بن عفان کے خلاف اعتراضات کرنا، شبہات وارد کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اس کا یعنی کہ کس قدر رواج تھا جی ان لوگوں میں جو جناب عثمان بن عفان سے نفرت رکھتے تھے، اور کس طرح لوگوں کے سامنے تصویر کا ایک رخ رکھا جاتا تھا اور تصویر کے دوسرے رخ کو چھپایا جاتا تھا۔ جناب عبداللہ بن عمر وہ تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، عام طور پہ قریشی لوگ موجود ہیں، ایک حاجی آیا، مصری حاجی تھا، جی اس نے پوچھا کہ کن کی مجلس ہے؟ بتایا گیا قریشیوں کی مجلس ہے۔ سربراہ کون ہے اس مجلس کے؟ یہ بڑے بزرگ کون ہیں؟ جی عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ حاجی آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا عبداللہ بن عمر کو مخاطب کر کے رضی اللہ عنہما کہ میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں۔ کہا کرو سوال، پوچھو۔ کہا کیا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان جی بدر کی لڑائی سے غائب رہے؟ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات صحیح ہے۔ اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ غزوہ احد میں وہ میدان جنگ چھوڑ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات بھی صحیح ہے۔ جی کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بیعت رضوان میں عثمان بن عفان موجود نہیں تھے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ جی اب وہ آدمی جناب عثمان بن عفان سے بغض رکھتا ہے، دل میں ان کے خلاف کینہ رکھتا ہے، اس لیے خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ صحیح۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے کئی لوگ مستقل طور پہ دشمنی رکھتے ہیں، ان کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کا عیب مل جائے بجائے اس کے یہ کہیں کہ غفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت کرے یا اللہ ان سے راضی ہو، اس کی بجائے خوش ہوتے ہیں اور لوگوں میں ان برائیوں کو، ان عیوب کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ عیب موجود تھا یا نہیں تھا، بڑے مذموم طریقے سے اچھالتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آج بھی کئی لوگ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس آدمی سے کہا بیٹھو، اب میری بات سنو۔ کہا جہاں تک تعلق ہے غزوہ بدر کا، جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، ان کی زوجہ تھیں، ان کی وائف تھیں، وہ ان کی خدمت میں مصروف رہے، ان کی عیادت میں مصروف رہے کیونکہ بیمار تھیں۔ اللہ۔ اور آپ نے جناب عثمان بن عفان کو یہ اعزاز دیا کہ عثمان تمہیں اس آدمی کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا، اور اس کے برابر مال غنیمت بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجئے جس چیز کو بطور عیب ذکر کیا جا رہا تھا وہ تو جناب عثمان بن عفان کی خوبی نکلی، وہ تو خوبی۔ نمبر 1 آپ کی بیٹی کی خدمت کا اعزاز حاصل کر رہے تھے، نمبر 2 اجر و ثواب بھی مل گیا بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر، نمبر 3 مال غنیمت بھی مل گیا، 3 اعزازات مل گئے ان کو۔ صحیح بات۔ تو یہ اعزاز تھا جس کو چھپایا جا رہا تھا۔ اور فرمایا جہاں تک تعلق ہے غزوہ احد کا، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب عثمان بن عفان ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جو میدان جنگ چھوڑ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کیا اعزاز بخشا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، رب نے معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ صورتحال ہی ایسی تھی اس وقت، جب آگے سے بھی دشمن نے حملہ کر دیا، پیچھے سے بھی حملہ کر دیا، تو کیا کریں اس وقت پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شیخ صاحب یہ بات بھی تھی کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، شہید کر دیا، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ سے شدید محبت کرنے والے صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے، حوصلہ ہار بیٹھے، غم میں وہ یہ خبر سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دشمن نے 2 طرفہ حملہ کر دیا تھا، تو اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے کس جانب جانا ہے، تو اس لیے کئی لوگ جو ہیں، کئی صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ مخلص صحابہ کرام ہیں۔
اپنے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اعلان کیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یہ تو ان کے لیے اعزاز بن گیا۔ اس کو رب نے معاف فرما دے، پھر ہم کون ہوتے ہیں زبانیں کھولنے والے؟ بقول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ معافی کے بعد انسان کا مقام و مرتبہ اس مقام و مرتبہ سے بڑھ جاتا ہے جو معافی سے پہلے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بیت رضوان کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں پہ پروپگنڈا کرنے والے، اعتراض کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں کرتے کہ بیت رضوان ہوئی کیوں تھی، کس وجہ سے کس وجہ سے ہوئی تھی، کس صحابی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہی آپ کی بات کہ خوبی کو عیب کے پردے میں چھپایا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل عیب کے پردے میں چھپا، بالکل ایسے ہی ہے۔ جناب عثمان بن عفان کو نبی علیہ السلام نے مکہ کی طرف بھیجا تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کریں کہ ہم لوگ مدینہ سے آئے ہیں، حالت احرام میں ہیں، پرامن لوگ ہیں، جنگ نہیں چاہتے، طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مکہ میں آپ لوگ داخل ہونے دیں۔ جناب عثمان بن عفان سے بہتر کوئی شخص آپ کو اس موقع پہ نہیں ملا جس کو اس کام کے لیے آپ بھیجیں۔ یہ بھی بنو امیہ کے تھے، یہ بھی بنو امیہ کے، اور یہاں پہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر مکہ والوں کی نگاہوں میں جناب عثمان بن عفان سے بہتر کوئی معزز شخص ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو بھیجتے، تو آپ نے یہاں پہ اس آدمی کو بھیجا ہے جس کی مکہ والے بھی قدر کرتے ہوں، جس کی بات سننے کے لیے مکہ والے تیار ہوں۔ تو جناب عثمان گئے، بعد میں افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان بن عفان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا تھا کہ میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جناب عثمان کا مقام۔ نبی علیہ السلام کے دل میں کہا میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، سبحان اللہ، کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کی۔ آخر میں نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یعنی کہ نبی کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے وہ جناب عثمان کے ہاتھ کی نیابت کر رہا ہے، نیابت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جناب عثمان کے اعزازات ہیں جن کو جرم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، عیب کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، سکے کا ایک رخ دکھا کے، تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں۔ تو یہ میں نے تمہیدی طور پہ بات کی ہے، ورنہ آپ نے تذکرہ کیا تھا اس اعتراض کا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مدینہ سے کیوں نکالا۔ تو اس بارے میں ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے اور اسے بیان کرنے والے زید بن وہب الجوہنی ہیں، اگر میں بھول نہیں رہا تو یہی تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مقام ربضہ سے گزرا تو مجھے ابو ذر غفاری ملے، میں نے کہا آپ یہاں پہ کیوں، آپ نے یہاں پہ کیوں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، یہاں پہ رہائش کیوں اختیار کی ہوئی ہے، ان کے مدینہ میں کیوں نہیں ہیں آپ؟ تو ابو ذر غفاری کہنے لگے، ابو ذر غفاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شام میں تھا، وہاں میرے مابین اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اختلاف ہوا۔ کس مسئلے میں؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، یعنی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ یہ الفاظ اہل کتاب کے بارے میں ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ تھا کہ یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں بھی ہیں، عمومی دلالت ہے ان کی، عمومی الفاظ ہیں، والذین یہ عموم کے لیے ہے۔ اور جناب معاویہ کیوں کہہ رہے تھے اہل کتاب کے بارے میں ہیں؟ کیونکہ اسی آیت کا پہلا حصہ وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور ان کے درویش یہ لوگوں کا مال نجائز طور پہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو راہ راست سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اب جناب معاویہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں۔ ابو ذر غفاری کا کہنا یہ ہے کہ یہ الفاظ مسلمانوں کے بارے میں ہیں، اور ابو ذر غفاری نے یہ سمجھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان کو سونا چاندی جمع کرنے کی، ذخیرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اتنا سونا چاندی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت کے لیے یعنی کہ ناگزیر ہو، جو آپ کے استعمال کرنا ناگزیر ہے، جو آپ یعنی کہ اس کی آپ کو انتہائی ضرورت ہے، اور جو زائد مال ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں، کہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے اس کو اپنے پاس۔ اس آیت کی روشنی میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، العفو کا ایک معنی یہ ہے کہ زائد مال جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، حالانکہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ العفو بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ بہرحال یہ ابو ذر غفاری کا یعنی کہ موقف ہے اور وہ جناب معاویہ کا، دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب لوگ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رابطہ کرتے، آپ کیا کہتے ہیں، تو وہاں پہ مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ جناب معاویہ نے جناب عثمان کو لیٹر لکھا کہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ابو ذر غفاری کی وجہ سے۔ جناب عثمان نے ابو ذر غفاری کو لیٹر لکھا کہ آپ میرے پاس مدینہ آ جائیں۔ وہ مدینہ آ گئے۔ ابو ذر غفاری خود بتاتے ہیں میں مدینہ آیا، جہاں میں کھڑا ہوتا، جدھر میں جاتا، لوگوں کا جمگٹا قائم ہو جاتا، مجھ سے سوال کرتے وہاں پہ کیا ہوا تھا، کیا بات تھی۔ کہتے ہیں میں نے خود شکایت کی جناب عثمان سے، جناب عثمان نے نہیں بلایا، انہوں نے جلاوطن نہیں کیا، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے شکایت کی ان سے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو جناب عثمان نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ مدینہ سے چلے جائیں اور کہیں قریب میں رہائش اختیار کر لیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب عثمان کے، اختیار دے رہے ہیں ابو ذر غفاری کو، مجبور نہیں کیا۔ تو جناب ابو ذر غفاری مقام ربدہ تشریف لے آئے اور وہاں پہ رہنے لگے، اور جب وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کو بھی حکمران بنا دیا جائے میں اس کی اطاعت کرتا رہوں گا، اس کی گفتگو سنوں گا، مانوں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا۔ صحیح۔ تو یہ ہے صورتحال، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب عثمان نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ یعنی کہ ایسی روایات ہیں جو ناقابل اعتماد ہیں، جن کو پبلک میں مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جناب عثمان بن عفان کو بدنام کیا جا سکے۔ یعنی ان کا وہاں پہ جانا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اور وہ خود ہی شکایت لے کے گئے تھے سیدنا عثمان ذی النورین، اور پھر بھی جناب عثمان نے ان کو اختیار دیا اگر آپ چاہیں جی، اگر آپ چاہیں تو۔ جی۔